پشاور میں بھی گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ کنڈی صاحب سے بڑا تعلق عام طور پر اسکرینوں پہ تو رہا، لیکن مشافہ اور وہ بھی گورنر ہاؤس میں دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی. اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کافی دیر سے کہ یہ وہ جو مہمان نوازی روایتی ہوتی ہے کچھ زیادہ ہی قائل ہے، کسی کو انکار نہیں کر سکتے تھے. تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کی آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے وابستگی پھر پورا ایک خاندانی پس منظر ہے ہمارے فیصل کنڈی صاحب کا. لیکن بدقسمتی سے گورنری ان کے پاس ایسے وقت آئی ہے کہ جب وفاق کا نمائندے کی حیثیت سے صوبے کے جو سربراہ ہیں ان سے ایک مہاجرائی کیفیت ہے. کنڈی صاحب سوال پہلے ہی کچھ تلخ سا ہو رہا ہے جو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ، لیکن یہ جو صورتحال ہے وفاق اور کے پی کے کنفرنٹیشن کی مہاجرائی کی معذرت کے ساتھ کچھ اس طرح دیکھا گیا جو پاسٹ میں خاص طور پر 24 نومبر کے بعد اس میں کچھ ایتھنک رنگ بھی لیا. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں بھی اپنے ذکر کیا تھا کہ کچھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جس سے کچھ پہلے سے جو لوگ کے پی کے محروم تھے ان کی محرومیاں اور بڑھیں گی اس طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو خوش آمدید آپ یہاں پر ہیں اور آپ کو انتظار بھی کرنا اس کے لیے میں معذرت کیونکہ ایک ایونٹس ہمارے ہو رہے ہیں اور آپ نے بھی اس کو واچ کیا جس پہ جو ہے نا ہم نے وہ آپ کو تھوڑا ٹائم لیٹ دے رہے ہیں. دیکھیں صوبے میں حکومت ایک اور پارٹی کی اور وفاق میں دوسری پارٹی کی اور کنفرنٹیشن آپس میں چل رہی ہے، لیکن حالانکہ الیکشن کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ جب اب حکومتیں بن جاتی ہیں تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ عوام کی اور صوبے کی اور ملک کی خدمت کریں. اور یہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب یا کوئی ایسی میٹنگ ہوتی ہے سی ایم صاحب بھاگم جاتے ہیں وہاں پر ایک اچھے بچے بن جاتے ہیں، لیکن باہر جب نکلتے ہیں اندر اپنی مجبوریاں بھی بتاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو اپنی ایک اور کیسٹ چلاتے ہیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی چیز ہو. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا، اور میں نے جب اوتھ لیا اور میں نے پہلی پریس ٹاک میں یہ کہا تھا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں صوبے اور مرکز کے درمیان کوئی رکاوٹ بنوں. میں چاہوں گا کہ میں صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ لڑوں، صوبے کے اگر کوئی ایشوز ہیں وفاق سے حل کریں. لیکن یہاں پہ جو حکومت ہے وہ ترقی چاہتی ہی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کی کوارڈینیشن ہو یا کام ہو جو چیزیں ہو سکیں. جہاں تک وہ ایتھنک کی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ 24 تاریخ کے بعد جو ایک ایشو ہوا ہے جو کہ مجھے بھی کافی کمپلینٹس آ رہی تھیں کہ اب جو بیچارے ریڈی بان ہیں یا چھوٹے دکاندار ہیں یا ایسے کوئی لوگ ہیں اگر وہ پشتو بول رہے ہیں تو وہ جیسے آپ کی طرف وہ ہے کہ جی بس سارے پٹھان جو ہے نا خان صاحب کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے گرفتار ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، سارے پٹھان کوئی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، ایسی چیزیں نہیں، لیکن وہ جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کا روزگار افیکٹ ہو رہا ہے اور خواہ کے جو ہے وہ اس میں ہو رہے ہیں کہ جی شاید یہ جو پٹھان ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے. اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس کو ذرا چھان بین پراپر ہو جانی چاہیے. بلکہ یہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو میں کیونکہ آپ بہرحال ایک پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، یہی رویہ بلوچستان میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ بھی ایک صرف کے پی میں تو اس لیول پہ نہیں ہے جتنا بلوچستان میں بہت آگے بڑھ گیا ہے کہ سیاست جو ایتھنک ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وفاقی پارٹی رہی ہے اور بھٹو صاحب سندھ سے زیادہ تو انہیں ووٹ پنجاب سے ملے تھے، شہید محترمہ زیادہ وقت یہاں گزارتی تھیں، بلاول صاحب یہ گزارتے تھے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیونکہ ان کے اتحادی ہیں اس لیے آپ کو بہت ساری وفاق میں بیٹھی حکومت کے وزراء اور خود وزیر اعظم ان کی اس زبان کو بھی کا خاموشی طور پر ساتھ دینا پڑ رہا ہے. ایک آدھ جگہ میں نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے اپنی مزاحمت کا اظہار کیا، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا؟ آج آپ گورنر ہیں، کل نہیں ہوں گے. اور دیکھیں آپ کا ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر وفاق سے جو پریس کانفرنس یا بات چیت ہوتی ہے یا زبان استعمال ہوتی ہے، دیکھیں جب آپ ایک صوبے سے آئیں اور ایک مرکز پہ آپ چڑھائی کریں وہاں پر آپ مجبوراً پورے پاکستان کو بند کرنا پڑتا ہے، کنٹینر کا شہر بن جاتا ہے، روڈوں کی کھدائیاں ہو جاتی ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ بھی میں آتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے آپ 2-3 دن تک جو ہے نا پوری لوگوں کی زندگی جام ہوتی ہے، کاروبار نہیں ہوتا، اسکول نہیں ہے. انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اپنا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، اربوں روپے کے لوگوں کو نقصان. ادھر ہم کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج چڑھے، ادھر ہم جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں.
لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو اچھے بچے بن کے جب سی ایم جاتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. اب ان کا بھی پرابلم یہ ہے کہ جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا ہم سنجانی جا کر ادھر سے جلسہ کر کے چلے جائیں گے. ادھر ایک اور ہمارے پاس یہاں پر ڈیفیکٹو سی ایم آ چکی ہیں اب بشرا بی بی کی صورت میں. اس کے اپنے جو ہیں وہ عزائم ہیں, اپنے وہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو پتہ نہیں ڈائریکٹ مجھے خان صاحب کی طرف سے جو انسٹرکشن ہے میں وہ امپلیمنٹ کروں گی, آپ لوگوں کو نہیں مانوں گی. تو یہ چیزیں بڑا افیکٹ کرتی ہیں کہ جب آپ کا صوبہ تمام وسائل تمام مشینری استعمال ہوتی ہے. کیا پی ٹی آئی کے پی کی جماعت ہے؟ یہ تو کہتے ہیں ہم چاروں صوبوں میں ہیں. تو ان سارے احتجاجوں میں سوائے پنجاب میں وہ 2 گاڑیوں میں بیٹھ کے لیڈران اور سندھ اور بلوچستان سے تو کوئی نہیں آیا, اور پنجاب سے بھی کوئی جلوس نہیں آیا, تو کے پی تک محدود ہو چکی نہیں, ہے. پھر آپ جو جس اتحادی حکومت میں آپ کی پارٹی شامل ہے, میں تو آپ سے خالی کے پی کے گورنر کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا. میں تو اس میں آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے وفاقی وزیر داخلہ نے کوئٹہ میں جا کے کہا کہ کیسے چوکی مارے, اس کا کتنا شدید رد عمل آیا. یہی اگر بالفرض, اور آپ کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, تھوڑا میں طالب علم ہوں, مجھے تو یہ علم ہے کہ اگر 10-20 ہزار لوگ اسلام آباد میں بیٹھ جاتے, 48 گھنٹے بعد ان کو اپنے لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. کہاں انہیں کھانا کھلاتے, کہاں سلاتے, سردی میں کہاں بٹھالتے, واش روم کہاں لے جاتے. پولیٹیکل پارٹیاں تو چاہتی ہیں کہ 4-6 گھنٹے میں معاملہ ختم ہو جائے, اور حکومت نے اسلام آباد کی ان کا کام آسان کر میں دیا. سمجھتا ہوں کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں بیٹھنا چاہیے. اگر انہوں نے وہاں پہ ڈی چوک پہ فار ایگزامپل, یا آپ کہتے ہیں کہ پریڈ گراؤنڈ میں یا F9 پارک میں جلسہ کرنے دیں. آتے تو ایسے بھی ہیں, وہ 1 دن نہیں یا 3 دن میں آ جاتے ہیں, کرتے تو ویسے بھی ہیں. تو آپ بیٹھ جائے پرامن جلسہ کریں, اور ان کو بھی یہ پتہ ہے, انہوں نے اپنا جو ہے وہ سکورنگ کرنی ہوتی ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ڈی چوک آنے سے, ان کے احتجاج سے, ان کے جلسے جلوسوں سے ان کے بانی چیئرمین کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے. وہ اگر آزاد ہوں گے تو عدالتوں کے ذریعے ہوں گے. اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو ان کی ضمانت. عدالتوں کا تجربہ تو آپ کو بہت ہے کہ کیسی عدالتیں ہیں, کس طریقے سے شریف جو ہے زرداری صاحب کو 11 سال تک کن کیسوں کے ذریعے اندر رکھا. دیکھیے ہمارے عدالتوں کا تجربہ ہے. جی, زرداری صاحب نے اگر 11 سال جیل گزاری, محترمہ شہید نے بھی اگر 7 سال جیل گزاری. ایسے آپ غفار خان کی بات کریں, باچا خان کی بات کریں, انہوں نے کتنے سال گزاری. جو آج اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے, ان کے والد صاحب نے 30-35, سمت خان اچکزئی نے کتنی 30-35 سال گزاری. اب 1 سال گزارنے کے بعد مگرمچھ کے عنصر ہو رہے ہیں. ہمیں تو یہ کہتے تھے نا کہ عدالتیں آزاد ہیں, آپ جاؤں سے رابطہ کریں. عدالت آج بھی عدالتیں آزاد ہیں. عدالتیں آزاد ہیں, ان کو اعتماد ہے. جب چیف جسٹس صاحب اوتھ لے رہے تھے تو کیا سی ایم صاحب موجود نہیں تھے؟ جس طریقے سے 25 منٹ میں, میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو آپ کو براڈر کنوینس میں دیکھ رہا ہوں, 26ویں ترمیم 25 منٹ میں 6 بل پاس ہوئے. کیا یہ جمہوری طریقہ ہے؟ کیا یہ آئینی طریقہ ہے؟ دیکھیں جس طریقے سے ججز کے سلسلے میں جو فیصلے ہوئے, کیا یہ جینون تھے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کا کام ہے بل پاس کرنا یا آئین سازی کرنا, قانون سازی کرنا, پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا ہے, فار ایگزامپل ہم اس پہ آ جاتے ہیں, اگر ہم نے غلط کام کیا تو ہم بھگتیں گے نہیں. ماضی میں اگر ہم نے غلط کام کیا ہم نے بھگتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں ہم نے قانون سازی کی ہے, ہم سمجھتے ہیں فار ایگزامپل کہ اچھی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو کل اگر میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ آپ کی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے کہ پہلے آپ کو 15 دن میں اس آدمی کو پیش کرنا پڑتا تھا, اب آپ نے اس کو 90 دن کر دیا. آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں اگر پارلیمنٹ کا یہ حق ہے. دیکھیے پارلیمنٹ تو قانون سازی کرتی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے تو ہم آپ کیا بھگتیں گے. سمجھتے ہیں یہ غلط تھا؟ کیا چیز؟ یہ جو 15 دن کی جگہ 90 دن بغیر کسی تفتیش کے آپ کسی کو اندر رکھیں. دیکھیں اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور انہیں پاس کی ہے تو پارلیمنٹ صحیح سمجھ رہی ہوگی. پارلیمنٹ کام ہی قانون سازی پیپلز پارٹی کے گورنر اور پارٹی کے پیپلز پارٹی, دیکھیں انفارمیشن پیپلز منسٹر پارٹی سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے, انہوں نے ووٹ کیا نا, نہیں کہ ووٹ. پیپلز پارٹی صحیح سمجھتی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا ہے تو صحیح سمجھتی ہے. اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہ کرتی, ابسٹین کرتی یا واک آؤٹ کرتی تو پھر سمجھتے غلط ہے. اسی لیے میں کنڈی صاحب پوچھ رہا ہوں نا کہ جو اگر آپ ایک اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے, تو آپ پھر دوسرا بھی جو نریٹو ہے تحریک انصاف کا, وہ تو ڈی چوک جانا چاہ رہے تھے, آپ نے شہر اقتدار کو کنٹینروں کا شہر بنا دیا. نہیں ہونا چاہیے. ایک کال پر جو ہے شہر بند ہو جائے. آپ کے وزیر خزانہ کہتے ہیں 190 ارب کا نقصان ہوتا ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں. دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کنٹینر بھی لگا لیتے ہیں, خندقیں بھی کھود دیتے ہیں, نہیں آئے گا, آ بھی جاتے ہیں, اور پھر آپ اس کو حصہ بھی دے دیں کہ آپ چلے جاؤ. یہی دیکھیں اسلام آباد تو شہر 4 روڈوں کا شہر ہے نا. جی, اب ایک رستے پہ 2-3 دفعہ ایک شخص چلا جائے, آپ نے پورے اسلام آباد کو, اس کے آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے, لیکن ایک راستہ آپ نے کھولا ہے جو جس پہ آپ جا سکتے ہیں.
کیا ادھر سے کیا اس روڈ سے ٹریفک اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کر سکتی ہے؟ دامن ہے والا روڈ کتنی دور ہے KP، کیا وہاں سے لوگ نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک روڈ کھولا ہوا ہے تاکہ ہم ان کو. تو بات یہ ہے کہ آپ گڈ PTI اور بیڈ PTI کا کنسیپٹ ختم کرنا پڑے گا. یا ساری گڈ PTI ہوگی یا ساری بیڈ PTI ہوگی. تو یہ نہیں بولیں کہ یار یہ بندہ اچھا ہے یہ میرا خیال برا ہے ہے. آپ جو گڈ ہے اس کو بھی بیٹ کر رہے ہیں پوری پارٹی کو. نہیں یہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ حکومت نہیں حکومت میں ہیں. نہیں فیڈرل حکومت کی میں بات کروں جو وہاں پر اسلام آباد میں جس طریقے سے اگر اب میں کہتا ہوں کہ آپ نے پورے سٹی کو آپ نے بند کیا ہوا ہے اور آپ نے ایک روڈ کھولا ہوا ہے اور اسی روڈ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں پھر آپ اس کو رستے بھی دے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے گڈ اور بیڈ کے تاثر دیے ہوئے. ورنہ میں کہوں کہ اگر اسٹیٹ سمجھے اور حکومت سمجھے کہ نہیں ہو سکتا پھر نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں کہ اسلام آباد انٹر نہیں ہو سکتا، اٹک پور کراس نہیں ہو سکتا، پھر نہیں ہو سکتا. پھر یہ نہیں کہ آپ نے خندق کے سب کچھ چھوڑ دی. پچھلی دفعہ بھی آپ نے ڈی چوک آنے دیا اور پھر اس کے بعد غائب ہو گئے. اور پھر ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیف سٹی بھی کام چھوڑ گیا کیمریز. اچھا وہ غائب ہو گئے، وہ 3 بار آئے نا، چوتھی بار پھر آ سکتے ہیں، آئیں گے. اگر وہ چاہیں تو آئیں گے. تو اسی لیے آپ نہیں روک سکے نا، پہلی بار نہیں تو روک میں تو سکے، یہی دوسری کہہ رہا بار ہوں نہیں نا، روکے، میں تیسری تو بار. یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو گڈ اور بیڈ PTI کا جو ہے نا کانسیپٹ ختم کرنا پڑے گا. میں کنڈی صاحب کے جو گفتگو میں ذرا PTI سے نکلنا چاہ رہا تھا اور ذرا صوبے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ بہت اہم ایشو ہے. بڑی اہم کانفرنس بھی ہمارے گورنر صاحب نے اس سلسلے میں کی. تو ایک بریک کے بعد آؤں گا تو میں صوبے کے خاص طور پر جو دہشت گردی ہے، خاص طور پر پھر کابل آپ کو علم ہے، ٹریڈ کا مسئلہ ہے اور ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. میں نے جیسے کہا کہ گورنر ہاؤس میں ہوں اور بھائی گورنر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ انگریزوں کا بنایا ہوا یہ گورنر ہاؤس ہے. اس کی ایک ایک اگر جھلک بھی میرا اگر دن میں آتا تو دکھاتا، لیکن رات کے اس پہر میں گفتگو ہو رہی ہے شاید اس طرح نہ کر سکوں. اور میں صرف یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمارے محترم کنڈی صاحب جو ایک آپ نے ان کے لب و لہجے سے دیکھا ہوگا کہ وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو ہمارے KP کے وزیر اعلیٰ کرتے ہیں، اور شاید یہی ہے ان کی کامیابی ہے. تو ایک تو اچھی بات یہ تھی کہ یہ جو CM اور گورنر میں تھا، ایک بار آپ ان کے پاس گئے، وہ آپ کے پاس آئے اور ایک اچھا ایک ماحول پیدا ہو رہا تھا. اسے کس نے خراب کیا؟ کیا خود بانی تحریک نہیں چاہتے کہ KP میں گورنر اور CM خود بیٹھیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے جو گنڈاپور صاحب ہیں ان کا مزاج ایسا ہے، ان کی جو سیاسی سرشت ایسی ہے؟ نہیں پہلے تو یہ کہ آپ رات کو آپ کسی دن کو آئے تو آپ کے ساتھ پورے دن کا ایک پروگرام کرتے ہیں، باہر لان میں چہل قدمی بھی کریں گے اور آپ کو گورنر ہاؤس بھی دکھائیں گے اور ایک پروگرام بھی ایک لیٹر موڈ والا کریں گے. دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مقصد یہی تھا کہ بہت سی چیزیں ہم نے جب دیکھیں تو یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس چیف منسٹر ہوتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے میں امن و امان قائم کرنا جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس میں یہ کہ میں نے پہلے بھی آپ نے پریس کانفرنس میں بھی سنا کہ اس میں یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سندھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، موبائل بھی چوری ہو جائے یا سائیکل چوری ہو جائے، کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے. ادھر ہم روزانہ کے بیس پہ جنازے اٹھا رہے ہیں تو کسی نے نہیں کہا کہ چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس یا وزیر اللہ کدھر ہیں. اور اس کو جب دیکھتے ہوئے جب کرم میں جو ایشوز ہوئے اس کو پھر میں نے جب اعلان کیا کہ میں کرم جا رہا ہوں، اور میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو فون کیا اور ان کی بہت مہربانی کہ وہ میرے ساتھ چلے. ہم 8-10 جماعتیں میرے ساتھ گئیں اور جب CM صاحب کو پتہ چلا تو مجھ سے ایک دن پہلے وہ بھاگ گئے کہ میں ذرا وہ ہو جاؤں. اب امید ہے کہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے APC بھی بلائیں گے. تو APC بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک اعلامیہ جاری کریں اور وہ اعلامیہ ہم لے کر جائیں وفاق کے پاس، وزیر اعظم صاحب کے پاس، صدر صاحب کے پاس، ان سٹیک ہولڈرز کے بعد جو یہاں پر میٹر کرتے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں باقی ہیں، کہ ہمارے صوبے کے مین ایشوز کیا ہیں. ہمارے صوبے کا مین ایشو جو ہے وہ امن و امان ہے، فرسٹ پریورٹی. اس کے بعد ہمارے نیچرل ریسورسز کے ایشوز ہیں یا باقی ایشوز ہیں جو ہمارے وفاق کے ساتھ وہ چیزیں ہیں وہ تو ہم ڈائریکٹلی وفاق سے کر لیں. صوبے کے ساتھ اگر وہ نہیں کرنا چاہتی وہ تو پھر بعد میں بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن وفاق کے ریلیٹڈ چیزوں کو ہم اس کے اوپر کریں. اور یہ دیکھیں پہلی دفعہ تاریخ میں APC گورنر کروا رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ صوبائی حکومت نے ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے اور وہ اس پہ 1 انچ بھی کام نہیں کرتے. نہ انہوں نے کبھی صوبائی اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ کی، نہ انہوں نے کیبنٹ میں ڈیبیٹ کی.
اور اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ اپنی آگ نہیں بجھا سکتے صوبے کی، اور اسلام آباد میں جا کر یہ آگ لگانا چاہتے ہیں اور چیزوں کو عملہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور آگ اور جو ان کی انتشار کی پالیٹکس ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوکل ہے جو کورم میں ہوا، خالی یہ جو پارا چنار میں ہوا، یا کیوں یہ ہوا؟ جو آپ کے یہاں جو دھماکے ہوتے ہیں، آپ کو بھی علم ہے مجھ سے زیادہ آپ یہاں کے، کہ بغیر بارڈر کے اس طرف سے عسکری اور مالی مدد، بلکہ ان کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی نہ ہوں تو شاید اس پیمانے پر اس طرح نہ ہو۔ نہیں، دیکھیں کورم کا جو ایشو پہلے تھا وہ زمین کا تنازع ٹھیک تھا، ہے، وہ زمین کے تنازع سے جو ہے وہ شیعہ سنی بنا۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی خدا نخواستہ فوت ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے، پہلے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کہ سنی ہے، یا وہ شیعہ ہو گیا سنی ہوگا، ہم اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں وہاں پر اب ٹی ٹی پی اور داعش اور یہ چیزیں کی بھی خبریں جو ہیں وہ مل رہی ہیں کہ اس قسم کی ہیں۔ وہاں پر بہت زیادہ بنکرز موجود ہیں اور بہت مضبوط بنکرز ہیں۔ جب تک ڈی بنکرنگ اور ڈی ویپنائزیشن اب نہیں ہوگی کورم میں، امن نہیں آ سکتا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو اسلحے استعمال کر رہے ہیں اکراس دی بارڈر، جو نیٹو فورسز چھوڑ کے گئی ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر ہماری حکومت اکثر کہتے ہیں فوج صوبے سے نکل جائے، فوج اگر نکل جائے گی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیسے مقابلہ کریں گے؟ باتوں پہ تو مقابلہ نہیں ہوتا، یا ڈائلاگس پہ تو مقابلہ نہیں ہوگا نا، آپ نے وہاں پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہ چیز اس طریقے سے بڑھی ہے۔ دوسری بات آپ اس چیز کو نہ بھولیں، جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہاں پر لوگوں کو اکراس دی بارڈر لا کر آباد کیا تھا۔ ہمیں سرینا کی چائے کی پیالی بہت مہنگی پڑی۔ ایسے نارملی سرینا کی چائے کی پیالی ویسے بھی مہنگی ہوتی ہے، لیکن وہ سرینا کی چائے کی پیالی جو کابل کی تھی وہ بہت ہی زیادہ مہنگی تھی۔ جو لوگوں کو آپ نے یہاں پر آباد کیا، انہوں نے آج ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیسے کراس ہوئے؟ کچھ تو ابھی شاید کراس کسی صورت میں کر رہے ہیں، بہت معمولی ہوگا، لیکن جو پہلے جو آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لے کے آئے وہ یہاں پر موجود تھے، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ تو ہم کس کا گریبان پکڑیں آج؟ یہاں پر ہمارے میڈیا کے دوستوں نے، ہمارے سول سوسائٹی نے، ہمارے پولیٹیشنز نے، ہمارے فوجیوں نے، ہمارے پولیس نے یہاں پر قربانی دی امن کے لیے۔ یہاں تک کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں نے بھی قربانی دی ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس امن کے لیے۔ ہم نے 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا۔ آج اگر یہ صوبہ بدامن ہو گیا ہے، وہ کیسے ہو گیا؟ پہلے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں بدامنی زیادہ پھیلی ہے؟ آپ تو پچھلے 3 سال سے آپ کے 3 حکومتیں تو آپ بنا رہے ہیں، یہاں پر بڑے دھڑلے سے آپ کہتے ہیں ہم بنا رہے ہیں، تو یہ بدامنی کیوں ہوئی ہے؟ آپ کیوں نہیں کنٹرول کر سکیں اس کو؟ لیکن کنڈی صاحب آپ پھر میں کہوں گا کہ کیونکہ آپ بہت سیزن پولیٹیشین، آپ کو بھی علم ہے کہ جو ہماری فورن پالیسی ہے وہ کون بناتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی علم ہے کیونکہ صوبے میں ہوتے ہوئے خاص طور ڈیرہ میں اسماعیل خان میں رہتے ہیں، کہ اگر پشاور اور کابل کی لڑائی جاری رہی اس میں کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا، نہ لاہور کو، نہ کراچی کو، نہ کوئٹہ تو الگ بات ہے، پشاور کو یا کے پی کو۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں جب کرزئی صاحب پرائم منسٹر تھے تو گیلانی صاحب کے ساتھ گیا تھا وہاں کابل، اور بڑے خوشگوار طریقے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اوور آل جو اس وقت اسلام آباد کی فورن پالیسی ہے، اور جس طریقے سے وہ ایک افغانوں کو نکالنا، رجسٹرڈ کرنا، اور آپ کے یہاں جو آپ کو بھی علم ہے کہ یہاں آپ کس طرح تعلق رشتے ہوتے تھے، اب سے نہیں، یہ تو صدیوں سے چلا رہا ہے، یہ بارڈر کچھ تھا ہی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے بارڈر۔ تو یہ میں ذرا اس کینویس میں بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ایز اے گورنر اور ایز اے پیس پارٹی کے رہنما کے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہماری فورن پالیسی اس وقت اس طرف ڈیورل لائن کے اس طرف ہے وہ جاری رہی تو آپ کا صوبہ ون نظر ایسے ہی شکار رہے گا؟ دیکھیں یہ 2-4 موقع پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ افغانستان کی اگر آپ بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے افغانستان کی پالیسی کو ریوائیو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک دوائی سے آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا تو آپ دوائی چینج کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر چینج کرتے ہیں، آپ فزیشین چینج کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پالیسی ہے جس سے بہتری نہیں آ رہی افغانستان میں، تو وی ہیو ٹو شفٹ دی پالیسی، ہمیں پالیسی چینج کرنی چاہیے ہمیشہ۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سالوں سال اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کو رکھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم ابھی بھی ان کا ہمیشہ جو ہے ہماری جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ مجھے دنیا کا کوئی ملک بتا سکتے ہیں جسے پاکستانی شہری بغیر ویزے گھوم پھر سکتے ہیں، دندنا کے پھر سکتے ہیں؟ اگر دنیا چاہتی ہے کہ یہ چیز ہو، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر دنیا ہر پاکستانی کو وہاں پر اجازت دے گی کہ جس کے پاس اگر ویزا نہیں ہے اور وہ وہاں پر موجود ہے تو اس کو وہ جیل میں بند نہیں کریں گے اور ڈیپورٹ بھی نہیں کریں گے۔ ہم دیکھیں بہت سی ایسے ہمارے پاس ایونٹس ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا کہ افغانستان کے لوگ بہت برے ہیں،
لیکن ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جس میں افغانستان میں جو غلط لوگ ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں. ہم نے کئی دفعہ فارن آفس میں ان کے سفیر کو یا ناظم الامور کو ہم نے بلا کر اس پہ وہ بھی کیا ہے, احتجاج بھی کیا ہے. ہمارا سوری سے آپ کے یہاں بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ایسے رہے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے, وہ چاہے میں اس کو نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ذرا وہ مقدس علاقہ ہے. پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پیٹرنیج ملی, انہیں آزادی ملی کہ جائیں ادھر ادھر سب کریں کچھ. تو وہ ایک میں ادھر سے دیکھیں نہیں آؤں وہ گا تفصیل میں. میں دیکھیں آپ جب ہو رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب وہاں پہ پہلے جو افغان مہاجرین رہتے تھے پورے پاکستان میں گھومتے تھے فار ایگزامپل. مہاجر نہیں تھے وہ, آپ کی اسٹیٹ نے ان کو پناہ دی, میں آپ کی اسٹیٹ نے ان کو جدہ اور واشنگٹن لے کے گئی. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب دیکھیں کہ وہ لوگ جب ادھر گھومتے تھے اب ہم ان کو جب کہتے ہیں کہ آپ ویزے کے ذریعے ہیں تو وہ نہیں مانتے کہ ہم ویزے کیوں, ٹھیک ہے. صدیوں سے آپ کیا نہیں ہے طریقہ. تو ایک دیکھیں چیزیں حالات کے ساتھ چینج ہوتی ہیں. کیا اس وقت جب یہ آتے تھے اس وقت تو بارڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اس وقت تو مطلب ہم اگر جا رہے ہیں یا وہ آ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن آج سچویشن تبدیل ہے. آپ پہلے جب پشاور آتے تھے ایک زمانے میں 70s 80s میں تو آپ کو یہاں پہ چیک پوسٹ نظر آتی تھی, نہیں نظر آتی. ابھی آپ کو چیک پوسٹ سے فار ایگزامپل کہیں آپ جا رہے ہیں جہاں پہ حالات خراب ہیں چیک پوسٹ ہوتی ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی شناخت کریں, آئی ڈی کارڈ وہ کریں. تو مختلف چیزیں حالات کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ چینج نہیں ہو رہی, چینج ہو رہی ہیں. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ وہاں پر یہاں پر بھی ہوئے تو اسی چیز دیکھیں ہمارے جو بزرگ جب کہتے تھے کہ افغانستان میں جو آگ لگی اس پہ خوش نہ ہو, پاکستان میں بھی آئے گی. جی تو آگ تو آ گئی ہے. تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا میں جو نہیں, آگ, کیونکہ آگ اسلام آباد تک نہیں آئی ہے. میں اسی پہ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے اس کو ہمیں بجھانا پڑے گا. میں نہیں چاہتا ہوں خدا نہ خواستہ ڈیر اسماعیل, آپ نہیں بجھا سکتے, اسلام آباد والے بجھائیں گے. دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیر اسماعیل خان سے بکر کتنی دور ہے, میاں والی کتنی دور ہے, ڈیر غازی خان تونسا کتنی دور ہے. میں کوئی یہ نہیں, میں کہتا ہوں ہمیں اس آگ کو یہیں پہ بجھانا چاہیے اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ادھر پھیل جائے. تو اس چیز کو جب تک آپ ادھر کنٹرول نہیں کریں گے اور ایک بولیں گے یار ٹھیک ہے بارڈر کراس نہیں کرا, لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ بیماری کا علاج آج نہیں کریں گے اور یہ بیماری لا علاج ہو جائے گی تو یہ پھر سب کو لپیٹ ملے گی. میں اس بحث کو آگے اس لیے نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ مجھے علم ہے کہ اگر جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ بڑا اہم رول ادا کر سکتے تھے اگر آپ گورنمنٹ میں ہوتے. خیر ایک الگ بات ہے کہ وہ آپ کیوں گورنمنٹ میں نہیں ہے, لیکن میرا صرف آپ کے جو سوال کرنے کا مقصد تھا کہ کے پی کے لوگ اور یہاں کے جو سفر کر رہے ہیں وہ اسلام آباد کی اسٹیٹ پالیسی کے سبب کر رہے ہیں. ایک بڑا سبب یہ ہے, یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے نا. اور وہی آپ کہہ رہے ہیں پھر یہ آگ وہاں تک جائے گی نا. پھر دیکھیں میم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور بیٹھنا پڑے گا. اور اگر پالیسی بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کے پی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. کے پی کے اسٹیک ہولڈرس کو انگیج کرنا پڑے گا آپ کو. دوسری بات آپ کے اس میں وہ آپ نے کرزئی صاحب کی بات کی تھی جب گیلانی صاحب کے ساتھ گئے تھے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب حلف لے رہے تھے تو واحد جو ہے وہ کرزئی صاحب بھی موجود تھے ان کے ساتھ. اس وقت پریزیڈنٹ آف افغانستان تھے اور وہی اس حلف برداری موجود تھے اور ہمیں دنیا کو میسج دے رہے تھے کہ ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے, دوست بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے, اس ریجن میں رہنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جب تک افغانستان میں کابل میں امن نہیں ہوگا پاکستان اور اس ریجن میں امن نہیں آ سکتا. ہاں آپ علامہ اقبال کی شاعری نکالیں, علامہ اقبال نے کیا کہا کابل کے متعلق کہ اگر کابل زخمی ہوگا یا وہ کابل فار ایگزامپل بیمار ہوگا تو پاکستان بھی بیمار ہوگا اور یہ پورا ریجن بیمار ہوگا. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. بلکہ مجھے بریک کی طرف جانا پڑا, یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ غالباً شہید محترمہ بنظیر بھٹو کی جن دن شہادت ہوئی اس دن ان کی صبح ملاقات کرزئی سے ہوئی تھی اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ پنڈی نہ جائیں. اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, ایک بریک اور لے لیتا ہوں, پھر کوئک اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے ساتھ لیے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کرزئی صاحب سے گفتگو کر کے میں اس لیے انجوائے کر رہا تھا کہ ان کا, میں نے کہا نا کہ ان کا جو گھرانہ ہے سیاسی ہے یہ ادھر اور ادھر کے حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور گفتگو کا رخ اگر میں شاید اگر لاہور میں یا کراچی یا اسلام آباد میں فون کرتا تو میں اتنے تفصیل سے پشاور کے حوالے سے کابل پر گفتگو نہیں کرتا. لیکن ہمیں علم ہے کہ پشاور میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ افغانستان میں وہاں کی سہولت کاری ختم نہ ہو, وہاں سکون نہ ہو. اور جیسے کہہ رہے تھے ہمارے کنڈی صاحب کہ اگر وہاں آگ لگے گی تو یہاں تک ضرور آئے گی. خدا نہ کرے یہ اسلام آباد کے حکمرانوں تک پہنچے.
کنڈی صاحب پھر آ جاتے ہیں یہاں پر. تو ابھی تو سال ہو رہا ہے. سوری ٹو سے ایک جو پاپولر نریٹو ہے، مثلا جو تحریک کا ایک زمانہ تھا، پیپلز پارٹی کے یہاں شیر پاؤ صاحب ہوئے، جے یو آئی کے آئے، پھر ہمارے نون لیگ بھی ہوئی، ANP بھی لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تواتر سے ہوتی صاحب یہاں پر وزیر اعلیٰ ہوئے، لیکن 13 کے بعد یہ تیسری بار یہاں ہوئے. تو کوئی تو جو جیسے سندھ میں ایک ہے روایت، کچھ تو ایسا ہے نا بانی تحریک کا نیریٹو، اب اسے آپ غلط کہیں یا صحیح. اور ایون یہ کہ جو آج پرویز خٹک کو کون جانتا ہے، میں محمود خان کا بھی نام بھول گیا تھا ابھی پچھلے چیف منسٹر کا کہ کون تھے، کسی دوست سے یاد دلایا. تو یہ کیا سبب ہے کہ تیسری بار اور 3 بار انہوں نے ووٹ دیا اور شاید چوتھی بار بھی دیں؟ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ 3 صوبوں میں الیکشن حرام ہے اور کے پی میں حلال ہے، اور تو پھر تو مولانا صاحب بھی کہتے ہیں میرے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو مولانا صاحب کو اکثر مینڈیٹ کہاں سے ملتے ہیں؟ کے پی سے ملتے ہیں. تو اگر مولانا صاحب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو مال غنیمت تو پی ٹی آئی میں تقسیم ہوئی ہے. تو آج کیونکہ مولانا صاحب ہی مسیح ہیں، سیاسی مسیح ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہی ہمارا جو ہے وہ ہمیں اس گرداب سے نکالیں گے، کیونکہ جب بھی دیکھیں تو ان کے وہ جو ہے وہ قدموں میں پڑے رہتے ہیں. اور 26ویں ترمیم بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اور مولانا صاحب وہ سب بھول بھی گئے جو ان نہیں کے بولے نہیں حوالے. ہیں مولانا صاحب، بڑے زیر سیاستدان ہیں، چن بتا ان کے ورکروں کو بتا رہے تھے دیکھو یہ تمہارے لیڈر میرے پاؤں میں پڑے ہیں، جو میرے متعلق جو آپ کہتے تھے، اور جو کہتے تھے کہ اس کو مولانا کہنا بھی جو ہے وہ غلط ہے، تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے. تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے، جب زرداری صاحب کہتے تو یہی بہترین انتقام ہے نا. وہی پی ٹی آئی جو کہ گالم گلوچ کرتی تھی اور کیا کچھ کہتی تھی مولانا کو، آج وہ ان کے قدموں میں پڑی ہیں. پھر 26 میں جو ڈرافٹ ہوا، اور وہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مشترکہ ڈرافٹ تھا، جب وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مشترکہ ڈرافٹ ہے اور اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کریں، جس پہ پی ٹی آئی پھر بعد میں بھاگ گئی تھی. تو یہ چیزیں دیکھیں اب سب کے سامنے ہیں. اب دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر اس کو مینڈیٹ ملا ہے اور باقیوں میں نہیں ہے وہ چیزیں، تو جب الیکشن آئے گا. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ صوبائی حکومت ہے، لوگ نکل رہے ہیں نا، میں نے پہلے ذکر کیا پنجاب سے کتنے جلوس ہیں، سندھ سے کتنے جلوس آئے ہیں، بلوچستان سے کتنے جلوس آتے ہیں، سوال ہی نہیں بیٹا. ان کی جو پنجاب کی جو پارٹی جو کہ تھوڑے بہت لوگ ہیں وہ یہیں پہ سی ایم ہاؤس سے پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلتے نہیں ہیں، اسٹیج تک بھی نہیں جاتے، یہیں سے بیٹھ کے وہ اتنے بڑے نظریاتی بن گئے ہیں، جو ماضی کی جماعتوں میں بھی اتنی نظریاتی تھے جو آج کی جماعت میں ہیں، اور کل کی جماعت میں بھی اسی طریقے سے نظریاتی ہوں گے. اور ان کے ایسے بھی لوگ ہیں جن کا پارٹی بدلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اب ادھر بیٹھے ہیں، شاید کوئی پریس کانفرنس ہی کر رہا ہو کہ میں تو پی ٹی آئی چھوڑ کے فلاں جماعت میں چلا گیا ہوں یا میں ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پورے پاکستان کا ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ تو ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہے، جب الیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے کس کے پاس کیا مینڈیٹ ہے. نہیں، الیکشن تو 3 میں نے کہا کہ یہ رزلٹ آیا. چلے آج آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سوری ٹو سے کچھ بازگشت سنائی دے رہی ہے، کیونکہ آگے پولیٹیکل حل ہوتا نہیں آ رہا، پاور کے ذریعے آپ ان کو بہرحال ختم نہیں کر سکے. آپ کو پھر گورنر راج آ جائے، آپ الیکشن ہوگا، آپ سمجھتے ہیں نہیں جیتیں گے وہ؟ دیکھیں پاور کے زور کے ذریعے کوئی ختم نہیں ہوتا. اگر کسی زور اور جبر کے ذریعے کوئی پارٹی ختم ہوتی تو ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو ختم کر لیتا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں ختم کر سکتے اس لیکن دیکھیں نیریٹو کو جو عمران پیپلز خان کا پارٹی تھا. کے ورکر اور پی ٹی آئی کے ورکروں میں بڑا فرق ہے. پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کوڑے کھائے ہیں، جیل کی کال کوٹری میں رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گرمی میں پنکھا نہیں چلتا اور ہمیں برگر اور پیزے نہیں ملتے اور یہ چیزیں نہیں ملتے، مجھے جو ہے نا مرغے چاہیے عمران کی طرح، مجھے جم چاہیے، مجھے یہ چیزیں چاہیے. تو لہٰذا فرق ہے اس میں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گورنر راج، ابھی گورنر راج کا کوئی میرے ساتھ کسی چیز پہ مشاورت گورنر راج پہ نہیں. اگر گورنر راج لگانا ہے تو وفاق نے لگانا ہے، انہوں نے خود دیکھنا ہے کہ صوبے کی کیا سچویشن ہے. اور وہ اگر وفاق نے لگایا اور کنڈی صاحب سے کہا کہ آپ گورنر ہوں گے تو ایکسیپٹ کریں گے؟ اگر میری پارٹی مجھے کہے گی تو کیوں نہیں ایکسیپٹ کروں گا. اچھا. میں تو اپنی پارٹی کے دیکھیں، میرے پارٹی کا چیئرمین جو مجھے انسٹرکٹ کرے گا میں اسی پہ عمل درآمد کروں گا. ماضی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایمرجنسی لگائی تھی بلوچستان میں، آپ کو یاد ہوگا. اور آپ جب وہ ہزارہ کا ایشو ہوا تھا، پرویز ہمارے جو ہے راجہ پرویز شرف ہمارے جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، جب انہوں نے کہا کہ یہ ایشو ہے اور آپ اپنی حکومت ختم کرنے کی. دوسری طرف جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاشوں پہ بلیک میل دیے ہوں گے، اس کے وزیر اعظم نے اس وقت کہا تھا عمران نے. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہے، اگر آپ کیوں یہ حکومت اپنے آپ کو جو ہے
وہ چاہتی ہے کہ وہ سیاسی شہید بن جائیں، کچھ کر نہیں سکتے. آپ بنا رہے ہیں شہید ان کو، آپ کا مطلب ہے ہم اسلام آباد نہیں والے. نہیں ہم سیاسی دیکھیں، آپ اگر ایک ایسا ایکٹ کریں گے جس میں ملک تباہ ہو رہا ہے، آپ آج نہیں، آپ آئی ایم ایف کے دور سے لیں، جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی، آئی ایم ایف کو یہ فونے کر رہے ہیں اچھا، لڑ کے. آپ کے جو اس وقت دوست بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کیا کچھ کم کیا تھا 70 کی دہائی میں؟ کیا یہ کابلوں میں نہیں بیٹھے تھے؟ یہ جو ہمارے میرے خیال بڑے قابل احترام ہے ولی خان کی فیملی، اور ذاتی تعلقات بھی ہیں میرے ان سے، لیکن 70 کی دہائی میں جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو کیا نہیں کرا انہوں نے؟ دیکھیں، جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے. چارٹر ڈیموکریسی کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان؟ لیکن جب ریئلائزیشن ہوئی، محترمہ شہید نے اور میاں صاحب نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا کہ ہمیں اس حدود میں رہنا پڑے گا، نہیں تو اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہم نے اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا تھا. لیکن آپ یہاں ماضی کی غلطیوں سے پی ٹی آئی کے سلسلے میں نہیں سیکھنا چاہتے، آپ نہیں انہیں نہیں فورس کے ذریعے ختم کرنا نہیں چاہتے نہیں ہیں. کوئی فورس کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا، نہ ہم فورس کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں. کہ فورس کے ذریعے ختم ہوتا تو بہت پہلے ہم اس کو. تو آپ نہیں دیکھتے ان کی لینگویج کیا ہوتی ہے منسٹرز کی؟ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، ان کے انفارمیشن منسٹر گاڑی میں گھومتے ہیں، کہتے ہیں کہاں ہیں لوگ، کدھر ہیں لوگ، کدھر ہیں؟ 12 گھنٹے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا آپ اس سائڈ کو نہیں دیکھ رہے کہ اس سائڈ والے کیا کر رہے ہیں؟ آج اگر پولیٹیکل کلچر یا پولیٹیکل لینگویج آئی ہے، میں بولوں کہ تلخ ہوئی ہے، تو کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ آج ہوئی ہے. جلسوں میں کیا مولانا فضل الرحمن کہتے تھے، محمود خان جزیری کا کیا کیسے مذاق اڑاتے تھے؟ آج انہی کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، انہی کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. خیر وہ یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کہ شریفوں کی زمین پوری شریفانہ ہوتی دیکھیں، ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں پالیٹکس کو پالیٹکس کرنا چاہیے. پالیٹکس میں آپ کو بیٹھنا کنڈی صاحب، شریف جو زبان استعمال کرتے تھے آپ کی پارٹی کی قیادت کے بارے میں اس کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا. کس طریقے سے پیمفلیٹ ہیلی کاپٹروں سے گرائے جاتے تھے اس میں نہیں جاؤں گا. پالیٹکس میں سوری ٹو سے میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ان کی لینگویج کو جو یہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ اگر سیاسی طور پر یہ جو زبان استعمال کرنے نقصان ان کو ہوگا، لیکن سوری ٹو سے میں آپ کا نہیں کہہ رہا یا پیر پارٹی کا نہیں کہہ رہا، اسلام آباد میں بیٹھی اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اس نے ماضی سے شاید نہیں سیکھا کہ فورس کے ذریعے انہیں ختم کر دے، ان کے نیریٹو کو شاید پاسبل نہ ہو. نہیں، فورس سے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے خود ہی کافی ہیں. ٹھیک ہے، میں پشاور میں بیٹھوں، میں وہ کہہ رہا ہوں یہ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ہوتا کیا. ان کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 4-5 فرنچائز ہیں، ہر فرنچائز کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ اتھینٹک فرنچائز کون سی والی ہے، اب یہ پتہ کرنا پڑے گا کون سی اتھینٹک فرنچائز ہے، کون سی جو ہے نا باقی فارغ فرنچائز ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہر آپ کی چینل میں بھی آتے ہیں، مختلف چینلز میں بھی آتے ہیں. جب پی ٹی آئی کے ہمارے دوست آتے ہیں اور آپ کے چینل پہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت اسی دوسرے چینل پہ کوئی اور بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ بولتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندے کو تو وہ خود ہی جواب دے گا، میں تو اس کا جواب دینے ہوں. حالانکہ میں پیپلز پارٹی فار ایگزامپل ہوں یا کسی پارٹی میں بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ایک نیریٹو ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر تو کہتے ہیں نہیں یہ میرا ذاتی موقف یہ ہے، مجھے بانی چیئرمین نے یہ بتایا. تو ہر کسی کو بانی چیئرمین نے علیحدہ علیحدہ کوئی وہ تجویز دیا ہو کہ آپ نے باہر جا کے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے جس طرح آپ لوگ کہتے تھے، یعنی آپ کی پارٹی، کہ مردہ بھٹو زندہ بھٹو سے زیادہ خطرناک ہوگا، اور یقیناً 5 دہائی سے گھڑی خدا بخش سے پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے، بھٹوز کو ووٹ مل رہے ہیں، تو آپ جو ہے قیدی نمبر جو ہے جو بھی 800 جو کچھ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں آزاد کم خطرناک نہ ہوگا؟ دیکھیں وہ تو اپنے اس کے کرتوت ہیں جو اب آپ کہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اور کیونکہ مقدمات جس طرح کے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اور آپ فیس کر چکے ہیں آپ لوگ. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا نا، وہ تو کسی کی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. 9 مئی کو جو پاکستان کی تاریخ میں جو چیز ہوئی ہے، کٹی صاحب 1.5 سال ہو گیا ہے، غلط ہے. کیوں نہیں ٹرمینل کیوں نہیں بناتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. استغاثہ کدھر ہے؟ میں کہتا ہوں کہ فی آپ نے آپ کی عورتیں وہ 15 عورتیں لاہور کی جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر کسی مقدمے کے. دیکھیں میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ عورتیں بیٹھی اور اس کو فوراً آپ چھوڑ دیں. عورتیں اب جو بات یہ کرتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سجانی پہ آ کے خاتون خانہ جو ہے لوگوں سے نہیں، حلف آپ لے نے رہی جو ہے. 9 مئی کی بات ٹھیک ہے، کی تو میں نے کہا کیوں ثابت نہیں ہو سکا 15 مئی میں ابھی وہی بات کرتا ہوں. کیا یہ جو خاتون کہتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، کیا فیض تارپور خاتون نہیں تھی؟ ان کے لیے رات کو عید کی رات کو جیل کھولا گیا اور اس کو شفٹ کیا گیا. اس وقت کدھر گئے پی ٹی آئی کے نظریاتی؟ اس وقت یہ کیوں نہیں اٹھ رہے تھے؟ اس وقت اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے کہ ہمارا بانی چیئرمین ہم سے خفا نہ ہو جائے. کیا یہ چیزیں جو ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا. اگر کوئی خاتون پالیٹکس میں ہوگی
اور وہ اپنے آپ کو ایز اے خاتون شیلڈ استعمال کریں گے تو نہیں ہو سکتا. کیسے ثابت ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ جو 9 مئی کا ذکر کر رہے تھے نہیں وہ 1.5 سال میں تو نہیں دیکھیں ثابت اگر ہوا؟ نہیں ہوا تو عدالتیں سامان دیں. تو پھر سوری ٹو سے آپ پارٹ ہے اس گورنمنٹ کا. نہیں ہم پارٹ ہیں تو ہم نے کرنے سزا دینا, عدالتوں نے دینا, عدالت دینی سامان ان کو. آپ کی جو آپ ابھی جو دیکھیں آپ سے ابھی جو بشر بی بی اور عمران کی بہنیں آزاد ہوئی ہیں تو اس کو عدالتوں نے نہیں کیا. آپ نے جو سوری ٹو سے ملٹری کورٹ میں آئے, آپ کو لے کے آئے, آپ انصار دہشت گردی میں لائے, تو اس میں بھی ثابت نہیں ہو رہا. میں صرف آپ یہ کہہ رہا تھا کہ بات تو یہ ہے کہ confrontation پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ مذاکرات کرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا. اور کورٹ فیس کریں سویلین. ایک مطلب 2 in 1 اسکریم تو نہ کھائے نا. ایک اگر آپ نے کرنے سیاسی بندوں کے ساتھ تو پھر آپ سول عدالتوں میں جائیں. نہیں, میں اگر آپ نے کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت تو ان کی عدالتیں بھگتیں گے. میں آپ سے اگر اس موضوع پہ گفتگو کروں گا تو اور طویل ہو جائے گی, لیکن میں ایک کنکلوڈنگ پھر بھی سوال آپ سے آخری کروں گا اور اس کا جواب چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دونوں جو آپ کو بھی علم ہے مجھ سے زیادہ کہ اصل ان کی لڑائی کس سے ہے. پیپلز پارٹی رول ادا کر سکتی ہے. بدقسمتی سے شریف حکومت کی شیلڈ آپ کی پارٹی بن رہی ہے. میں اسے ایگری نہیں کرتا. جب ہماری 16 مہینے کی حکومت آئی تھی تو اس وقت چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہی ایک رول پلے کیا تھا, اور تمام اس وقت ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے, اتحادی تھے. پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ٹیبل پہ بٹھا کر اور پی ٹی آئی کو بٹھایا تھا. آپ کو یاد ہے مذاکرات ہو رہے تھے, پھر 9 مئی ہوا اور سب کچھ سبوتاج ہوا, اور ہم نے اس سے بھی مذاکرات. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی تو بنے پہلے, وہ تو آپ کے ساتھ اگر آپ اس کو مطلب ہے کہ بعض اگر آپ اس کو بولیں کہ آئیں یہ جنت کا دروازہ, جنت میں چلتے ہیں, وہ کہتے نہیں ہم نے دوزخ میں جانا ہے. آپ وہ نے کیسی جماعت ہو. گفتگو وہاں پر ختم کر رہے ہیں جہاں سے میں پھر دوبارہ نہیں شروع کرنا چاہتا. اگلی قسط شروع کریں. میں اچھے نوٹ پر گورنر صاحب سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. پشاور میں بڑا اچھا خوشگوار موسم ہے, قصہ خوانی بازار بھی جاؤں گا, اور ان سے گفتگو کر کے لطف آیا. اور میں نے کہا نا کہ اس وقت سب سے زیادہ نقصان کے پی یعنی خیبر پختونخوا کے عوام کو ہو رہا ہے, اور ایک آج سے نہیں دہائیاں ہو گئی ہیں. اس کے لیے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں گورنر کنڈی نہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما انفارمیشن منسٹر ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. شکریہ گورنر صاحب. تھینک یو.